نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین غریباں کو شروع ہویا اور جدو قیامت دا قرب ہوئے گا اس وقت غریباں تے یا کے اینڈ ہو جائے گا کہ مال و دولت ایک چیز ہی ایسی ہے کہ اس نے فتنہ فساد برپا کر دیتا. اللہ کریم نے ارشاد فرما الہاکم التکاثر کہ کثرت مال دی ہرس نے تانوں ہلاک کر دیتا حتی زرتم المقابر بس کثرت کردیاں تسی قبراں چلے گئے. او اسے ہرس و لالچ دنیا دے نہیں وہ سارا نظام گڑبڑ کر دیتا. یہ طبقہ ہے جی ہجرت دی ضرورت ہوئی ہے تو گھر بار مال رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ دے نال مدینہ شریف چلے گئے. اگلے دی قربانی دیکھو کہ انہوں نے اپنے گھر ادو اد کر کے دے دیتے کہ 2 کمرے نے ایک تیرا ہو گیا ایک میرا ہو گیا, 4 کلے زمین 2 کلے تیرے ہو گئے 2 میرے ہو گئے. حتیٰ کہ جس کو 2 بیویاں نے ایک نو طلاق دے دیتی کہ اس نال تسی نکاح کر لو. ایک قربانیاں دے نال جا کے پھر اے دین دیے عزت اور شہرت اور وقار ہویا ہے. لیکن ہن آ کے سانو چونکہ کوئی قربانیاں نال ملیا نہیں ہے, والد مسلمان ہے دادا ہے پڑدادا لہذا سی مسلمان ہو گئے. اس تے نہ کوئی سانو جان لگانی پئی نہ مال و دولت لگانا پیا نہ قربانیاں. اسی لیے آج دیکھو تو مساجد دی حالت کیسی ہے. کتنے لوگ مساجد چایا کرتے ہیں, کتنے اللہ اکبر دی صدا تے گھر چھوڑ کے آمدے ہیں, کتنے جرت کرتے ہیں کہ غیر مسلمہ دے سامنے سانو اڑنا چاہیے ہے. تو بھئی جدوں نیکی دے سامنے وہ خود مسلمان ہو کے نیکی دے سامنے اڑے کھڑے ہوندے ہیں, برائی دی سپورٹ کر رہے ہوندے, پھر دین اسلام والا معاملہ انہیں کمزور ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ پھر یہود و نصارہ ہی غالب ہون گے کہ نہیں؟ قرآن دا تو دعویٰ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ نہ سستی کرو نہ غم کرو, تسی ہی غالب آ کے رہو گے بشرطے کہ تسی صحیح مومن ہو جاؤ. تو اسلام والی ہر بات ہی چھوڑنے والا ساڈا شعبہ ہے. چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا رونا دونا بس 1-2 چیزاں اجے لئی ودے ہاں او دا صدقہ ہے کہ جڑے وہ اجے تک خیر صلاح ہے. او کی ہے؟ کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھ لینے ہاں, امیر ہے غریب ہے بدکار ہے نیک ہے اس چیز تے اجے ہے. کوئی بچہ پیدا ہو گیا دے کنے چ اذان پڑھا دیتی ختنہ کرا دیتا تے ایک نکاح والا شعبہ لئی ودے. اتنا اسلام وہ ساڈے کول ہے 2-4 چیزاں, باقی وہ دی ہر چیز ہی اپنی مرضی دی بنا دیتی. اس لیے وہ حالات ہی ہیں. کچھ دن پہلے ایک دوست ساڈے تھے قریب پنڈاں دے ہیں نمبردار سن, میرے کول آئے تو کافی گلے شلے کردے رہے ساڈا امام مسجد انج ہے. چونکہ وہ پڑھیا لکھیا بندہ ہاں تو چاہ شاہ میں پلائی تو آخر تے میں کیا میرا دل کردہ ہاں تسی کدی دین سکھ دے تو تسی خود جماعت کرن دے کیا بات ہونی ہے. جی میں بات شروع کی تے اسے کہا میں نو جلدی بڑی ہے, میں کیا چاہ تا پی لا چلو دین دیاں گلاں تیرے تے نہیں فیٹ کر دے کہ تینوں جماعت کرانا بے عزتی محسوس ہو رہی ہے. اس مسلح تے کھڑے ہون والے کائنات دے سردار نے, نبیاں دے امام نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے کھڑے ہو رہے ہیں. تیرے لئے شرم آ رہی ہے, تیرے لئے اے شرم نہیں آئے گی بھئی تو یو سی دا چیئرمین ہو جاویں تو شرم والی بات نہیں, تو ایم پی ہو جاویں شرم والی بات نہیں, ایم این اے اور وزیر ہو جاویں شرم والی بات نہیں, لیکن تو اگے کھڑے ہو کے کسی نے جماعت کراویں اے تیرے لئے حتک اور شرم ہے. بھئی یہ نمبردار جماعت کرائی کلا. تو جتنے تک بادشاہ دے اندر بھی یہ چیز رہی ہے اسلام دا غلبہ رہا. اورنگزیب عالمگیر ہندوستان دا بادشاہ ہے, بادشاہ بھی ہے ولی اللہ بھی. ایک دن جماعت تو لیٹ ہو گئے ہاں تو امام مسجد نے جماعت لیٹ کر دیتی کہ بادشاہ نہیں آیا, جدو آئے گا پھر جماعت کرا لواں گے. آپ پہنچے تو دیکھا جماعت نہیں ہوئی. آپ نے پوچھا کیوں نہیں ہوئی جماعت؟ تو امام مسجد نے کہ حضور تہاڈا انتظار کر دے رہے ہیں. فرما ہن تیرے پیچھے نماز نہیں ہوندی, جڑا بادشاہ دے انتظار جماعت لیٹ کر دے وہ دے پیچھے نہیں نماز ہوندی. اے کسے بادشاہ لئی نہیں لیٹ ہو سکتی. تو یہ طبقہ ہے جتنے تک اج بھی اگر ایسا ہو گیا
کہ جنہوں نے اللہ رب العزت نے مال و دولت عزت نہ نوازیا ہے وہ دین وچ آ کے ڈٹن گے تو پھر آ کے یہی دین والا نظام بلند و برتر ہو جائے گا. وہ جدے کول تھوڑا جہا عہدہ ہے جدے کول چار انے ہیں وہ حد تک سمجھدا ہے کہ میں مسجد وچ آیا میں سر تے کپڑا رکھیا تو یہ تو عزت ہی نہیں رہے گی وہ سارا میرا وقار کم ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرب لوگ جدو امامے اتار دیں گے انہاں دی عزت ختم ہو جائے گی کہ عرباں دا تاج ہے تاج اتار دیں گے عزت ختم ہو جائے گی. ہن یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ سمجھدے سنت عمل کرنے نال ساڈی عزت وقار کم ہو جائے گا. کھڑا ہو کے کھان نال عزت نہیں کمی ہوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے نال عزت کم نہیں ہوئی لیکن بیٹھ کے دسترخوان تے کھانا کھان نال وعدہ میری عزت کم ہو جائے گی کہ یہ تو عام لوگ اس طرح کر دیں میں تو بڑا عالی شان آدمی ہوں. ساری عزتاں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی ہیں اللہ دے دین تے عمل کرنے نال ہیں. لیکن یہ سمجھ لگنی ہے قبر جا کے کہ جدو اعمال نامہ دکھایا جائے گا پھر جا کے احساس ہو جائے گا کہ 4 گھڑیاں اللہ نے دیتیاں سن ساریاں ہی گول کر بیٹھا. اور فطرت تو ہے انسانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دی ترتیب انجے ہے ایک وادی پوری سونے دی دے دیتی جائے آدھا ہور بھی ہوئے ایک ہور وادی سونے دی دے دیتی جائے آدھا نہیں ایک ہور تیسری وادی بھی سونے دی ہوندی میرے کول. یعنی یہ چکر ہے اس ہور دا چکر ہے لیکن ہونا چاہیے دا کہ وہ دے عمل زیادہ ہوندے اس ہرس رکھدا. ایک خوبصورت ترتیب ہا اللہ کرے ساڑھے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ بھی اعمال و کردار والا شعبہ خوبصورت ہو جائے اور کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہر امتی نے پیش ہونا ہے تو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے دا کہ حضور فرمان کے میرا امتی ہے. ایسا نہ ہوئے کہ رسول اللہ ہی فرمان ہے میرا بندہ امتی ہی نہیں ہے. تو اتنی ترتیب تو کم از کم ہونی چاہیے دیا. تو کتنے مقامات سرکار نے فرما من غش فلیس منا جڑا ملاوٹ کردہ ہے ساڑھے چو نہیں ہے. کیڑا شعبہ ہے جس دے اندر اسی وہ کم نہیں کیتا. ہر شعبے دے اندر تو مکسنگ کر دیتی ہے ملاوٹ کرتی حضور دا فرمان سمجھنے دی کوشش نہیں کی. اللہ کرے احساس پیدا ہو جائے. یہ ساری باتاں ایک کم خوبصورت ہے کہ جتنے مساجد نال تعلق رکھ لو یہ بڑا خوبصورت ہے. مسجد نال آنا جانا رابطہ دل لگا لینا مسجد نال یہ بڑی خوبصورت بات ہے. کامیابی دی ضمانت ہے. اتھے اللہ دی رحمت اللہ دا دین میسر آ جاندہ ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نو روئے زمین تو جڑی پسند جگہ ہے اور مسجد ہے اور ناپسند جگہ اور بازار ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.